بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائے تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اس بے چین میں اگر دنیا میں کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں اور کسی کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں۔ کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ دیتا ہے، کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی نرالی ہے۔ پہلے مسجدیں کچی اور نمازی پکے تھے، اب مسجدیں پکی اور نمازی کچے ہیں۔ جب ہم کسی سے گلے ملتے ہیں تو نہ ہمارے گلوں میں ڈگریاں ہوتی ہیں، نہ ہمارے ماتھے پر ہمارے خاندان کی تفصیل لکھی ہوتی ہیں۔ یہ صرف آپ کا اخلاق اور کردار ہوتا ہے جو دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، دن بدن انسان امیر ہوتا جاتا ہے۔ چاندی بالوں میں، سونا دانتوں میں، موتی آنکھوں میں، شکر خون میں اور مہنگے پتھر کڈنی میں پائے جاتے ہیں۔ بس یہی زندگی کی سچائی ہے۔ اکثر خاندانوں میں ایسے مہربان بھی ہوتے ہیں جو اپنوں سے حسد کرتے ہیں اور غیروں کے جوتے اٹھاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ زندگی بانٹنے والوں کو نوازتی ہے، چھیننے والے خالی ہاتھ ہی رہ جاتے ہیں۔ چھین کر اگر تجوریاں بھر بھی لی جائے تو سکون جیسی نعمت سے محروم ہی رہتا ہے۔ درد کو الٹا لکھو یا سیدھا درد درد ہی رہتا ہے۔ درد کا پہلا دال نکال دیں تو رد بنتا ہے، درد کا دوسرا دال نکال دیں تو در بنتا ہے۔ بس جان لے کے کسی در سے انسان جب رد کر دیا جاتا ہے تو درد ملتا ہے، اور یہی درد اسے اس در پہ لے جاتا ہے جہاں کوئی رد نہیں کرتا، اور اس در کو در محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ فاصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا۔ اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ دوستی کے بعد محبت ہو سکتی ہے، مگر محبت کے بعد دوستی نہیں، کیونکہ دوا موت سے پہلے اثر کرتی ہے، موت کے بعد نہیں۔ ابھی زندگی میں کسی کے لیے مت رونا، کیونکہ وہ تمہارے آنسو کے قابل نہیں ہوگا، اور جو اس قابل ہوگا وہ تمہیں رونے نہیں دے گا۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ بناوٹی لوگ مصنوعی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، جیسے مصنوعی پھولوں میں خوشبو نہیں ہوتی، نہ ہی نرمی، اسی طرح بناوٹی لوگوں میں نہ ہی احساس ہوتا ہے، نہ ہی ضمیر۔ مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا۔ کرو سونے کی 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ جتنی بھی مانگی میں نے دعائیں آہستہ آہستہ روبرو ہونے لگی، جتنی بھی کی میں نے صدائیں آہستہ آہستہ قبول ہونے لگی، جتنی بھی تھی ساری تکلیفیں آہستہ آہستہ تفریق ہونے لگی۔ انسان کو اپنی ساری انرجی صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے انویسٹ کرنی چاہیے۔ صرف اس کی ہی ذات ہے جہاں سے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رسپانس ملتا ہے۔ اللہ کو دیا ہوا وقت کبھی بھی ایسے ہی ضائع نہیں ہو جاتا، اللہ ہمیشہ آپ کو پے بیک کرتا ہے، ہمیشہ۔ رب راضی ہے تو تم بھی راضی ہو، دعائیں بھی راضی ہے، نصیب بھی راضی ہے۔ تو پہلے تم اس سے راضی ہو جاؤ، پھر وہ تمہیں راضی کر دے گا۔ تم نے راضی ایسے ہونا ہے کہ اس کی رضا کو اپنی رضا کہنا ہے، پھر وہ راضی ایسے ہوگا کہ تمہاری رضا ہی اس کی رضا ہوگی۔ جو انسان اللہ سے مخلص ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں ہونے دیتا۔ اللہ بس آپ سے آپ کی مخلصی چاہتا ہے کہ آپ کتنی لائٹلی شو کرتے ہیں۔ اپنے رب سے مخلص ہونا یہ ہے کہ کوئی گناہ جو آپ سے نہیں چھوٹ رہا ہو وہ آپ اللہ کی رضا کے خاطر چھوڑ دیں۔ اللہ سے کھل کر دعا مانگا کرے، بلا جھجک مانگا کرے، ہر وہ لفظ کہیں جو آپ اللہ سے بات کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔
دعا مانگے اور ان الفاظ کو ساتھ محسوس بھی کرے۔ اللہ سے دعا مانگنا اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے، اللہ سے ڈسکس کرنا ہوتا ہے، ہر وہ بات کہنی ہوتی ہے جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ آپ جتنی ڈیٹیل بتاتے ہیں اتنی آپ کی دعا اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ دعا میں چھپانا نہیں ہوتا بلکہ اظہار کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے، بس آپ نے دوبارہ سے اللہ سے خود کہنا ہے، اپنی بات خود پیش کرنی ہے۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، تو پھر اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور وہ زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ بس تم اس کی رضا میں راضی رہنا۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور اس کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں پر کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہے ایک خاص وقت پہ جب وہ اللہ چاہے۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گنہگار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہے اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو، جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ زندگی ختم ہونے سے پہلے قرآن ترجمے سے ایک بار لازمی پڑھ لے، پتہ چل جائے اللہ نے مسلم گھرانے میں کیوں اور کس لیے پیدا کیا۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونا آپ کی نہیں اللہ کی مرضی ہے۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے تو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کرنے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ عید کپڑوں سے نہیں اپنوں سے ہوتی ہے۔ اللہ کریم سب کے اپنوں کو سلامت رکھے، آمین۔ لفظ اپنے قابل غور ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ کچھ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے، ان کے لیے دعا دل سے نکلتی ہے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ پوری دنیا گھوم لو لیکن جو سکون اپنے گھر میں ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ زندگی کا ہر امتحان ہم محنت اور لگن سے پاس نہیں کر سکتے۔ بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ غلط پاس ورڈ سے تو موبائل بھی نہیں کھلتا، تو غلط عقیدے اور اعمال سے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ تھوڑا نہیں پورا سوچئے۔ مضبوط رہو، زندگی کمزور لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں نفرت کرنے والوں سے نفرت کروں، کیونکہ میں مصروف رہتی ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ زندگی کے معاملات میں دوسرے انسانوں کے ساتھ رحم و کرم کا رویہ رکھیں، کیونکہ رب بھی رحیم کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم کریم۔ تم جس بھی جگہ پر ہو اللہ کی مرضی سے ہو، تمہیں کوئی بھی وہاں سے نہیں ہٹا سکتا، اس لیے دل سے دنیا کا خوف نکال کر ایک اللہ پر بھروسہ کرو۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی، اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ قیامت کے دن کتنے ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ دین کے نام پہ جو کچھ کرتے رہے وہ بدعت کی بدترین مثال تھی۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کے لوٹ آئے تھے، انشاءاللہ۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلی جیسی ہو جائے۔
دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ آسمان کا بہترین اور آخری تحفہ ماں ہے، اس کی دل سے قدر کرو۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ ہر لڑائی جھگڑے اور انا کے مسئلوں کا آخری حل معافی ہی ہے۔ کر دو یا مانگ لو، معاف کر دو گے تو ذہنی سکون پاؤ گے، معافی مانگ لو گے تو بڑے بن جاؤ گے۔ کیونکہ مسئلے اور رنجشیں پالنے اور بڑھانے والے ہمیشہ ذہنی و جسمانی اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک نہیں سویا کرتے۔ قدم قدم پہ جو صدمے اٹھا نہیں سکتے، کبھی وہ منزل مقصود پا نہیں سکتے۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہمارا ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ کاش کہ کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں نیت دکھا دے۔ کسی کے جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ کبھی ماں باپ یاد آئے تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے پر باپ۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دے، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردوں پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ اتنی لمبی راتوں کے باوجود اگر فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات خراب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، آمین۔ اپنے آنسو پہنچنے سے، خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے۔ پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہے اور لوگوں کے رویے تکلیف بھی نہیں دیتے۔ نماز ہماری زندگیوں میں ضرور تبدیلی لائے گی اگر ہم یہ 3 کام کریں۔ باقاعدگی سے نماز پڑھیں، نماز میں پڑھی جانے والی تسبیحات اور دعاؤں کے معنی و مفہوم پر غور کریں، حضور قلب توجہ سے نماز پڑھیں۔ کبھی کسی کو اپنے زبان سے تکلیف مت پہنچانا، کیونکہ بعض اوقات ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں جو سامنے والوں کے لیے باعث تکلیف ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ خوبصورت معاملات کریں تاکہ آپ کی خوبصورت یاد لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہاں میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔